नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका मेज़बान अदनान हैदर। गुज़श्ता कुछ दिनों से साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान नवाज शरीफ साहब का जो उन्होंने मुख्तलिफ़ टाइम में मीडिया पर भी वो नशर हुआ, जब उन्होंने अपनी पार्टी से ख़िताब किया, फिर APC में ख़ास तौर पर उनको वक्त दिया गया, तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे सवाल उठाए जो मुझे तो लगता है कि ज़ाती तौर पर सहाफ़ी की हैसियत से वो सवाल ख़ुद नवाज शरीफ साहब से पूछने चाहिए थे कि मियाँ साहब, जब आप वज़ीर ख़ज़ाना पंजाब थे तो तब सूरत हाल क्या थी? जब आप पहली मरतबा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की हुकूमत ख़त्म हुई और आप वज़ीर आज़म बन गए, तो तब ये सिस्टम कहाँ था और आप किस तरह आए थे? और 3 मरतबा आप वज़ीर आज़म बने। जिस तरह 2018 के इलेक्शन में आपने कहा कि धांधली हुई, तो क्या 2013 का इलेक्शन धांधली से पाक था? तो अगर पाक था तो 5 साल में ऐसा क्या हुआ कि निज़ाम बिल्कुल उलट हो गया? तो बहुत सारे पॉइंट्स जो नवाज शरीफ साहब ने उठाए, उनसे अगर इख्तलाफ ना भी किया जाए तो सवाल ज़रूर बनता है, और वो सवाल सिर्फ़ और सिर्फ ख़ुद नवाज शरीफ साहब से बनता है, क्योंकि इमरान खान साहब से लाख इख्तलाफ सही, फिर भी उनकी हुकूमत 2018 में बनी। नवाज शरीफ साहब इससे पहले 3 मरतबा वज़ीर आज़म बन चुके थे। जबकि दूसरी जानिब नवाज शरीफ साहब का जो बयानिया है, उस पर इमरान खान साहब ने कल एक निजी TV पर इंटरव्यू देते हुए इस बात का खदशा ज़ाहिर किया है, और उन्होंने बतौर वज़ीर आज़म ये बात की है कि नवाज शरीफ साहब भारत की मदद से ख़तरनाक खेल खेल रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं वाज़े तौर पे कह रहा हूँ कि नवाज शरीफ को भारत की मदद हासिल है। ये बयान एक वज़ीर आज़म ने दिया है, और वज़ीर आज़म का बयान उनकी ज़ाती राय नहीं हो सकता। वज़ीर आज़म अगर कोई बयान देते हैं तो डेफिनेटली उसकी एक अपनी वैल्यू होती है, उसकी एक अपनी वर्थ होती है। तो इस पर हम बात करेंगे, क्योंकि जिस दिन से APC में पहली मरतबा वो खिताब आप सब ने देखा, उसके बाद मुतअद्दिद बार TV स्क्रीन पर नवाज शरीफ साहब के बयानात को चलाया गया, मुख्तलिफ बयानात को चलाया गया। उस पर हिंदुस्तान का मीडिया एक लंबी चौड़ी पॉइंट स्कोरिंग ज़रूर कर रहा है। इस पर हम बात करेंगे, और साथ ही बात करेंगे कि वजह क्या है कि नवाज शरीफ साहब इदारों पर और इदारों में काम करने वाले लोगों पर डायरेक्टली इल्ज़ामात लगा रहे हैं। क्या इस तरह का बयानिया जो आज की सूरत हाल में, जिसमें पाकिस्तान को दहशतगर्दी का सामना है, जिसमें पाकिस्तान की लाइन ऑफ कंट्रोल पे आए रोज़ ना सिर्फ फ़ौजियों की शहादतें हो रही हैं, बल्कि सिविलियन आबादी को भी टारगेट किया जा रहा है, ऐसे लम्हे में नवाज शरीफ साहब का ऐसा बयान पाकिस्तान के लिए किस हद तक नुकसानदेह होगा, इस पर बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेंबर प्रोविंशियल असम्बली नदीम कुरैशी साहब ने। बहुत शुक्रिया कुरैशी साहब वक्त देने के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मेंबर सेनेटर शशि पालीजू साहबा ने। शशि साहबा बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। नदीम कुरैशी साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। शशि साहबा, सबसे पहले तो मैं चाहूँगा बतौर पॉलिटिकल वर्कर, बतौर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी जिसने इस मुल्क पे 4 दफ़ा हुकूमत भी की, मैं चाहूँगा ज़रा आप नवाज शरीफ साहब का जो बयानिया है, जो उन्होंने इदारों पर तनकीद की, सिस्टम पर तनकीद की, उस पर आपकी राय क्या है, ज़रा अगर बता दें आप। बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में मुस्लिम लीग नून से कोई होता, ये मेरी आवाज़ यही कर रही है, इसको थोड़ा सा आवाज़ ठीक कर दें। जी जी जी, कंटिन्यू। मुस्लिम लीग नून से कोई होता तो वो ज़्यादा, या अभी भी इको कर रही है, आई कांट हियर इट प्रॉपर्ली। मैं आप शशि साहबा की आवाज़ ठीक कीजिए, मैं ज़रा कुरैशी साहब की तरफ चला जाता हूँ, तब तक हमें नून लीग से ज्वाइन कर लेंगे, तो हम नून लीग से भी उनका मौका लेंगे। कुरैशी साहब, आपके ख्याल में जो इमरान खान साहब ने ये इल्ज़ाम लगाया है, या ये बात उन्होंने की है कि भारत मदद कर रहा है नवाज शरीफ साहब की, तो क्या इस बात में कोई सदाकत है? ऐसा हो सकता है? प्राइम मिनिस्टर साहब का बयान बड़ा इंपॉर्टेंट है सर। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अदनान साहब, मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से जब खान साहब ने ये बात की है तो उनके पास इसके कोई ना कोई सबूत होंगे, जबकि बहुत सारी बातें जो आम आदमी महसूस कर रहा होता है वो उनके बयानिए से भी चीज़ें समझ आ रही हैं कि वो किस तरफ जा रहे हैं। मतलब एक शख्स जो पाकिस्तान का 3 बार प्राइम मिनिस्टर रहा हो, जिसने 35 साल मुख्तलिफ स्टाइल में यहाँ गवर्नमेंट की हो, सूबे में भी, मरकज़ में भी, और हेल्थ इशूज़ पर पाकिस्तान की अदालतें चंद हफ्तों के लिए उनको इजाज़त दें कि जी वो जाएं, और गवर्नमेंट भी एक सिंपैथी दिखाए, और वो जो एक माहौल था जी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, गवर्नमेंट ने भी अलाउ किया, और फिर जब वो मंजर आम पर आते हैं तो आप उनका अंदाज़े तखातुब देख लें। मुझे एक बात याद आती है, एक ऑथर थे स्टीफन कोहन, वो उनकी बहुत सारी बुक्स हैं, वेस्ट के एक बड़े बड़े ऑथर हैं। उन्होंने एक जगह लिखा कि जी पाकिस्तान खुदा ना खास्ता 2 ही सूरतों में ख़त्म हो सकता है, अल्लाह ना करे, मैं ये उनकी लिखी बात कह रहा हूँ, पाकिस्तान तो क़यामत तक रहेगा। उन्होंने लिखा कि जी पाकिस्तान को या तो कोई एपिडेमिक सूरत हाल बन जाए, कोई वबाई, कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाए, या फिर पाकिस्तान की अफवाज को ख़त्म कर दिया जाए।
میں سمجھتا ہوں یہ جتنی بھی سازش ہو رہی ہے وہ پاکستان کے اس مقتدر ادارے کو ایک ٹارگٹ کیا جا رہا ہے جس نے ہمیشہ نہ صرف ملک کی سلامتی کے لیے اپنا رول پلے کیا، اور آج میں ایک عام پاکستانی کی حیثیت سے، ایک پارلیمنٹیرین کی حیثیت سے سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی افواج پاکستان کے لوگوں کے ماتھے کا جھومر ہے. ہم سب لوگوں کے سینٹیمنٹس ہیں ان کے ساتھ. ہم نہیں سمجھتے کہ آپ ذاتی سیاسی لڑائی میں کسی بھی ادارے کو ٹارگٹ کریں. وزیر اعظم پاکستان کسی کے بیانیے کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کہہ دینا کہ وہ دشمن ملک کے ساتھ ملے ہوئے ہیں یا دشمن ملک ان کی مدد کرے، بڑے سیریس ایلیگیشن ہے. اس کانٹیکس میں سوال آپ سے دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ عصر حاضر میں جس جدید میڈیا کے دور میں ہم زندہ ہیں، آپ پوری دنیا کو جو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ جی میں عمران خان صاحب سے میرا جنگ نہیں ہے، ان کے سہولت کون ہے جن کے سہولت کار؟ ان کے عمران خان کے سہولت کار تو پاکستان کی وہ 1.80 کروڑ عوام ہے جنہوں نے اپنے ووٹ سے ان کو انڈورس کیا کہ وہ پاکستان کے پرائم منسٹر بنے. پھر جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں بڑے شاندار کوسچنز کیے، میں بھی کوسچن کرتا ہوں. پبلک نیوز کے بڑے ویورز ہیں کہ نواز شریف صاحب کسی ایک الیکشن کو بھی جو پچھلے 8 الیکشنز میں ہوئے جن میں انہیں شکست ہوئی، انہوں نے اس کے نتائج کو تسلیم کیا ہو. اگر بے نظیر بھٹو جیتی ہیں تو انہوں نے سیکیورٹی رسک قرار دیا. آپ بے نظیر بھٹو کی ارلی اسٹرگل کو دیکھیں، میاں نواز شریف صاحب نے، مطلب میں نام نہیں لیتا، کس طرح سے بے نظیر بھٹو صاحبہ کی. سسی صاحبہ یہ جو عمران خان صاحب کا کل کا انٹرویو ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ نواز شریف صاحب کو بھارت کی مدد حاصل ہے، تو یہ بڑے سیریس ایلیگیشن ہے. کیا عمران خان صاحب کو ایسی باتیں کرنی چاہیے تھی یا وہ اب ثبوت دیں گے اگر ان سے مانگے جائیں گے کہ آپ نے 3 مرتبہ کے سابق وزیر اعظم کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں یا ایسی بات کی ہے؟ سسی صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ سسی صاحبہ کو آواز جا رہی ہے میری؟ نہیں، بیچ میں شاید نیٹ کا مسئلہ ہے یا کچھ ہے. اب تھوڑا سا آ رہی ہے. جی پلیز میں نے سوال پوچھا کہ عمران خان صاحب نے نواز شریف صاحب کے بیانیوں کو، نواز شریف صاحب جو انہوں نے مختلف پچھلے ہفتوں میں خطاب کیے، انہوں نے کہا جو کچھ نواز شریف صاحب بول رہے ہیں اس میں بھارت ان کی مدد کر رہا ہے. یہ عمران خان صاحب نے کہا ہے نواز شریف صاحب کے بارے میں. میرے خیال میں یہ محب وطنی یا غداری کے سرٹیفکیٹس دینا کسی بھی پرائم منسٹر کی آفس کو، پرائم منسٹر کو زیب نہیں دیتا. یہ ایسی چیزیں ماضی میں بھی جب بھی ہوئی ہیں، خراب ماحول پیدا کیا گیا ہے. اپوزیشن کا حق ہے کہ وہ اپنے آئین میں رہ کر پیسفل احتجاج کر سکتی ہے اگر وہ سمجھتی ہے کہ آئین کی تقاضاؤں کو پورا نہیں کیا جا رہا اور غیر عوامی فیصلے ہو رہے ہیں، پالیسیز ٹھیک نہیں ہے، پارلیمنٹ ٹھیک کام نہیں کر رہی ہے. اپوزیشن کو جو ہے لیول پلینگ فیلڈ اس طرح نہیں دی جا رہی، اسپیس سکڑا جا رہا ہے، شرنک کیا جا رہا ہے. ہر کسی کے لیے وہی پالیسی نہیں ہے، 2 قسم کی پالیسیز ہیں، اسٹینڈرڈز ڈفرینٹ ہیں اور احتساب کے نام پر انتقام کیا ہو رہا ہے. تو نیچرلی میرے خیال میں کسی بھی ملک میں اپوزیشن کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ پیسفل طریقے سے اپنا پروٹیسٹ کر سکتی ہے، احتجاج کر سکتی ہے پارلیمنٹ میں. پارلیمنٹ سے باہر، پارلیمنٹ میں ہم نے کر کے دیکھا، وہاں ہم کو سنا بھی نہیں جا رہا. اب مسلم لیگ نون کا بیانیہ تو اس کو زیادہ، تو میرے خیال میں مسلم لیگ نون کے ہمارے بہن بھائی ٹھیک طرح اس کی نمائندگی کر سکتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کی نمائندگی کرتے ہوئے میں ضرور کہوں گی کہ ماضی سے ہم نے بھی سیکھا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کی حکومت میں آنے سے پہلے جو کہنے تھے، جو بڑی بے باک قسم کی جو موقف تھا اور مینیفیسٹو میں جو بیانیہ تھا کہ یہ کر لیں گے، سوشل جسٹس سے لے کر ویلفیئر اسٹیٹ سے لے کر جو بھی کہ بھائی ہیومن رائٹس سے لے کر جو بھی پولیٹیکل رائٹس تک ہر چیز کو خیال کیا جائے گا. میرے اور جناح کا وہ ویلفیئر اسٹیٹ، بھائی ہم تو یہ ساری دوسری پارٹیز فیل ہو گئی، ہم کر دکھائیں گے. اس میں ایک بھی چیز پر وہ پورے نہیں اترے ہیں. تو پاکستان ہمارا بھی ہے، اتنا ہی ہے، کسی بھی محب وطن کا ہو سکتا ہے. بالکل ہم بات کر سکتے ہیں، لیکن آئین کے فریم ورک میں وہ ہم کر رہے ہیں. اور میرے خیال میں پاکستان کو جتنی بھی شاندار اگر کامیابی ملی ہے تو اسی میں بھی ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی پاکستان پیپلز پارٹی اور دوسری جماعتوں کا، خاص کر پاکستان پیپلز پارٹی ہے. ایٹامک پروگرام کی بات کریں، میزائل ٹیکنالوجی کی بات کریں، آئین کی بات کریں، چاہے محترمہ شہید بھٹو بینظیر صاحبہ ہوں، شہید عوام ذوالفقار علی بھٹو ہوں، آصف علی زرداری صاحب ہوں، یا چیئرمین بلاول صاحب جس طریقے سے عوام کی بات کر رہے ہیں اور پیسفل طریقے سے ہم جا رہے ہیں، تو ہمارا حق بنتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ندیم قریشی صاحب، وزیر اعظم صاحب بڑے
जोश में नज़र आते हैं अगेंस्ट अपोजिशन, खासतौर पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। और अगर अपोजिशन की बात की जाए तो उन्होंने जरदारी साहब और बिलावल साहब और नून लीग सारी के बारे में बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए, और किसी तरह के NRO की बात फिर उन्होंने एक दफ़ा दोहरा दी कि नहीं दूंगा NRO और अपोजिशन को टफ टाइम दिया जाएगा। तो अपोजिशन से महाजराई की पोजीशन में है आपकी पार्टी, क्योंकि पंजाब में सूरत हाल अगर हम देखते हैं, वफाक में देखते हैं, बड़े कम नंबर्स के साथ आपकी गवर्नमेंट है वफाक में भी और पंजाब में भी, लेकिन अपोजिशन को टफ टाइम देने के लिए भरपूर तैयारी है आपकी। अदनान साहब, इमरान खान साहब ने जो 22 साल स्ट्रगल की रूल ऑफ लॉ के लिए, इस मुल्क में जस्टिस सब लोगों के लिए, करप्शन से, रियासत को करप्शन से बचाने के लिए, और फिर पिछले 2 साल में जिस तरह से उन्होंने तमाम चैलेंजेस को फेस किया, हालात तो उसी वक्त क्लियर हो गए थे जब उन्होंने बतौर प्राइम मिनिस्टर पहली स्पीच की नेशनल असेंबली के फ्लोर पे, और अपोजिशन ने जो कुछ वहां किया, और पिछले 2 सालों में आप देख लें कि ये वो तमाम लोग जिन्होंने माजी में एक दूसरे को सिक्योरिटी रिस्क करार दिया, माजी में कैदो बंद में, मतलब आसिफ अली जरदारी साहब की जुबान काटने वाला वाकया एक ऐसा वाकया है पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री का जिसकी मिसाल नहीं मिलती। हर वो एक दूसरे के साथ ज्यादती की गई जिसका सोचा भी नहीं जा सकता था, और फिर एक एजेंडे पर इकट्ठे हो गए कि जी इमरान खान को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं चलने देना। वजह सिर्फ इनके करप्शन केसेस, जो करप्शन चार्जेस हैं, और 80 से 90% तक वो ये तमाम केसेस वो हैं जो माजी में इन्होंने एक दूसरे के खिलाफ शुरू किए। हमारे नंबर्स थोड़े हों, नंबर्स ज्यादा हों, अदनान साहब, अगर पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है, हमें इन चैलेंजेस का मुकाबला करना है। पाकिस्तान के अवाम बड़ी बाशऊर है, लोगों के सामने चीजें एक्सपोज हो रही हैं। देखें, शहबाज शरीफ साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उस एक सवाल का जवाब नहीं देते जिसमें उनसे पूछा जाता है कि हुजूर, आपके जाती मुलाजमीन, आपका वो चीफ मिनिस्टर ऑफिस में रखा हुआ था, उनकी अकाउंट से करोड़ों रुपए की टीटी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, उसका आंसर नहीं करते। बड़ा सिंपल आंसर है, वो बताएं जी मेरे पास फलां जगह से पैसा आया था। वैसे गुफ्तगू करते हैं कि जी मेरी लाश को कब्र से निकाल के और चौक पर लटका दीजिएगा, मैं मिस्टर क्लीन हूं। सर, मौका भी तो देना उनको एक्सप्लेन करने का। कुरैशी साहब पकड़ लेंगे फौरन तो क्या वो एक्सप्लेन करते फिरेंगे। हुजूर वाला, जब वो नैब की हिरासत में थे, उनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हुए, उन्होंने नेशनल असेंबली के फ्लोर पे 2.5 घंटे का बातिल शिकन खिताब किया, तमाम इदारों को थ्रेट किया, तमाम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को थ्रेट किया। इससे ज्यादा मौके क्या दिया जाएंगे? बिल्कुल आपका ये कैमरा, ठीक है, गॉट द पॉइंट। इमरान खान साहब है मेरे बड़े भाई, सीनियर सहाफ़ी, बड़ा शुक्रिया इमरान खान साहब, वक्त देने के लिए। ज़ाती मसरूफियत थी आपकी, फिर भी हमने आपको पकड़ लिया। सर बताइएगा कि नवाज शरीफ साहब का जो बयानिया है, इसका फ़ायदा होगा नवाज शरीफ साहब को, नुकसान होगा क्या? और ये बयानिया नवाज शरीफ साहब ने क्यों अख्तियार कर लिया? क्योंकि मेरी नाक़िस अकल के मुताबिक तो नवाज शरीफ साहब बड़े मंझे हुए, बड़े सुलझे हुए, बड़े समझदार इंसान हैं। वो इतना फ्रंट फुट पे खेल के, इदारों पे तनकीद करके, क्योंकि उनके सामने अल्ताफ़ हुसैन और दीगर लोगों का अंजाम उनके सामने था, तो इतना फ्रंट फुट पे किस तरह आ गए सर? इतना हौसला कहाँ से आ गया उनमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका जी। देखें, इसमें 2 चीज़ें हैं और दोनों एनालिसिस हैं। इसमें खबर का उतना ज़्यादा अमल दखल नहीं है, आप एनालिसिस कर सकते हैं सिचुएशन पे। नंबर 1 तो मियाँ साहब की फ्रस्ट्रेशन है, उनका गुस्सा है, और जो उनको मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने बताया जाके मिलिट्री क़यादत के बारे में, और मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने कहा जी कि वो जो आपको कहा जा रहा था कि कोई ना कोई चक्कर चल जाएगा, थोड़ा इंतज़ार करें, उम्मीद रखें, तो चक्कर कोई नहीं चलना, और मुमकिन नहीं है जो इससे पहले आपसे वादे किए जाते रहे हैं। तो मोहम्मद ज़ुबैर साहब का जो स्टेटमेंट मियाँ साहब ने सुना, और उसके बाद उनकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ गई है, उनका गुस्सा बढ़ गया और मायूसी बढ़ गई है। अब वो रिएक्ट कर रहे हैं, उन्होंने कश्तियाँ जला दी हैं और वो झगड़े वाली कैफियत में आ गए। नंबर 1 तो इसका ये है जवाब, सिंपल, जो समझ आ रहा है पाकिस्तान में बैठ के। लेकिन अगर आप इसको ऐसे देखें कि मियाँ साहब पाकिस्तान से बाहर क्यों गए थे, ये पाकिस्तान की इमरान खान साहब की जो हुकूमत की तारीख है 2 साल की, उसमें ये वाहिद मौका था जहाँ पे इमरान खान साहब और पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है उनके बीच में एक रखना पड़ गया था। इमरान खान साहब थोड़े से खिंचाव में आ गए थे एस्टेब्लिशमेंट के साथ इस एक मामले के ऊपर। नहीं, नवाज शरीफ साहब को भेजने के बारे में कह रहे हैं आप? जी बिल्कुल, इसमें रखना पड़ गया था, हमें तस्लीम करना पड़ेगा। खबरें आई थी, अब आप बादुकात दे सकते हैं, बादुकात नहीं दे सकते। मियाँ साहब पाकिस्तान से जब बाहर गए हैं तो एस्टेब्लिशमेंट ने भी अपनी मर्जी से नहीं भेजा। पाकिस्तान के ऊपर कुछ बैरून मुल्क से बड़ा शदीद दबाव था। पाकिस्तान के लगभग 4 मिलियन से ज़्यादा लोगों की नौकरियां खतरे में थीं बैरून मुल्क, और बहुत बड़ा एक दबाव पाकिस्तान के ऊपर था माशी तौर पे भी, और उस दबाव को इतना बढ़ाया गया था 2 बरादर इस्लामी मुल्कों की जानिब से इमरान खान साहब के खिलाफ
کہ پھر اسٹیبلشمنٹ کو ان کو راضی کرنے کے لیے ان کا آدمی چھوڑنا پڑا. اچھا اور پھر نہ میں صرف چھوڑنا عمران پڑا بھائی بلکہ عمران بھائی سسی بہن سے اجازت لیتے ہوئے کیونکہ ان کا ٹرن تھا, میں بریک سے پہلے آپ کی طرف ہی ہوں, مجھے ایک چیز کلیئر کر دیجئے. میرے ساتھ آپ 2 مرتبہ پہلے بھی اس بات پر میرے پروگرام میں آپ رہے ہیں, تب بات ہوتی تھی میڈیکل کی, میڈیکل رپورٹس کی, اس کو مینیج کیا گیا. آج آپ بتا رہے ہیں کچھ فورن انوالومنٹ تھی, تو کیا وہ فورن انوالومنٹ میں صرف نواز شریف صاحب کو ہی تھا کہ باہر بھیجے تھے, اور فورن انوالومنٹ میں کون شامل تھا, کون سا ملک, اگر آپ نام بتا دیں. ہوا یہ تھا کہ میں آپ کو بتا دوں. جی. ہوا یہ تھا کہ عمران خان صاحب نے ترکی سے, ملائیشیا سے اور چائنا کے ساتھ تعلقات کسی اور لیول پہ لے گئے تھے, ایون ایران کے ساتھ بھی, اور انہوں نے کچھ ملاقاتیں کی تھی جس میں سعودی عرب شامل نہیں تھا. سعودی عرب نے اس MBS جو محمد بن سلمان ہے, انہوں نے ان ملاقاتوں کا ٹرانسکرپٹ حاصل کر لیا تھا. انہیں یہ پتا چل گیا تھا کہ وہ ملاقاتوں میں کیا ہو رہا ہے. عمران خان صاحب وہاں پہ لیڈنگ پوزیشن میں تھے اور وہ کچھ ایک نیا اتحاد اور بلاک کے اندر سے ایک اور بلاک کی بات کر رہے تھے. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو عرب ممالک ہیں انہوں نے مسلمانوں کا تحفظ کرنا بند کر دیا ہے, یہ مسلمانوں کا خیال نہیں رکھ رہے, جی. اور ان کو شکایات تھیں. اچھا, اس کے اوپر جو ہے سعودی عرب کو جب یہ انفارمیشن ملی تو عمران خان ان کے لیے ناقابل قبول ہو گیا. وہ اس لیے کہ 26 لاکھ لوگ سعودی عرب میں کام کرتے ہیں, 14 لاکھ یا 15 لاکھ لوگ جو ہیں 16 لاکھ 16 لاکھ 15 سے 16 لاکھ لوگ آپ کے UAE میں کام کرتے ہیں, اور پاکستان کو سب سے زیادہ زر مبادلہ ان 2 ملکوں سے آتا ہے. اور پھر انہوں نے آپ کو ادھار پیسے بھی دیے تھے آپ کے پاس رکھنے کے لیے, پھر انہوں نے آپ کو پیٹرول بھی ادھار دیا تھا. تو ان کے اتنے احسانات ہیں ان کے مطابق, تو آپ کیسے ایک نیا گروپ بنا سکتے ہیں؟ تو ان کا بڑا شدید رد عمل ہے کہ یہ بندہ ہمیں نہیں چاہیے بطور پرائم منسٹر. اور وہ بڑا زبردست ریئیکٹ کہتے راحیل شریف صاحب کو اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو. تو پھر اسٹیبلشمنٹ نے ان کو کول ڈاؤن کرنے کے لیے ان کا بندہ چھوڑا اور اس کو باہر نکالا تاکہ سچویشن ہینڈلنگ موقع کی مناسبت سے ہو جو جائے. ٹینشن سعودی عرب اور UAE اور پاکستان کے بیچ میں ترکی, ملیشیا اور پاکستان کے بلاک کو لے کے ہوئی تھی, اس ٹینشن کو ختم کرنے کے لیے نواز شریف صاحب کو چھوڑا گیا, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ کول ڈاؤن کرنے کے لیے. اچھا, یہ کچھ کرتے ہیں, دیکھتے ہیں میاں صاحب کو, چلیں یہ دیکھیں, یہ گڈ ول جیسچر تھا کہ جی آپ کا بندہ ہم نے چھوڑ دیا ہے, آپ کے بندے کو ہم نے باہر نکال دیا ہے. ایکچولی یہ یہاں سے کھیل شروع ہوا تھا, اور پھر عمران خان صاحب نے جب پوری اسیسمنٹ کی کہ کیا سعودی عرب ہمیں کتنا ڈیمیج کر سکتا ہے, تو اس کے بعد انہوں نے ان کو سعودی عرب کو چٹکی کاٹنے کے لیے یا اس کا بدلہ لینے کے لیے ارطغرل الغازی ڈرامہ, جس کو جو چڑ ہے محمد بن سلمان کی, محمد بن سلمان کو آپ اس ڈرامے کا پوسٹر دکھائیں وہ پھاڑ دے گا 1 منٹ میں. وہ بہت غصے میں اس ڈرامہ کی وجہ سے, کیونکہ عربوں کے اندر بہت زیادہ یہ اس کو پذیرائی بھی ملی ہے. تو عمران خان نے اس کو ٹویٹ کیا اور جان بوجھ کر PTV پہ چلایا. یہ وہ چیزیں ہیں جو چل رہی ہیں ان کے بیچ میں. مجھے بریک پہ جانا ہے سسی میم, میں آپ کی طرف آؤں گا لیکن کمپریہنسو جواب کے لیے مجھے زیادہ ٹائم چاہیے آپ کی طرف, تو مجھے بریک کے بعد میں آپ کی طرف بڑھوں گا تاکہ کمپریہنسو جواب آپ سے لے سکوں کہ اپوزیشن کا جو الائنس ہے نواز شریف صاحب کے بیانیے کے بعد وہ الائنس کس حد تک پرفارم کر پائے. ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. سسی پالیجو صاحبہ, آپ کیونکہ پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں اور اس اتحاد کا بڑا حصہ پیپلز پارٹی کی طرف بھی جاتا ہے جو ساری اپوزیشن مل کے بنا رہی ہے, لوگوں کی پرسپشن یہ ہے کہ نواز شریف کے بیانیے نے اپوزیشن کے الائنس کو بھی نقصان پہنچایا ہے, اور اپوزیشن جتنا بڑا رول پلے کر سکتی تھی APC سے پہلے, APC کے دن سے پہلے, اگر وہ اسی طرح اکٹھی ہو جاتی جس طرح انہوں نے کہا کہ ہم اکٹھے ہو کے اپنا ایکشن پلان کریں گے, لیکن نواز شریف صاحب کا APC والے دن کا بیانیہ اور اس کے بعد جو مسلسل وہ TV اسکرینز پر نظر آتے رہے, اپنی کور کمیٹیز کے مسلم لیگ نون کی کمیٹی سے خطاب کرتے رہے, تو جو باتیں انہوں نے کی, انہوں نے اپوزیشن کے الائنس کو ویک کیا ہے. اب اپوزیشن اتنی افیکٹو نہیں رہے گی, کیا یہ بات درست ہے؟ یہ سوال مجھ سے؟ جی آپ ہی سے, اپوزیشن, متحدہ اپوزیشن کا سوال. ہاں ٹھیک ہے. میں تبھی شروع میں کہہ رہی تھی کہ یہ تو خیر سب بڑا ہی اچھا بول رہے ہیں, خاص کرے ہمارے تجزیہ کار عمران خان صاحب, وہ ان کے پروگرام بھی ریگولرلی دیکھتے ہیں, بڑے آرگیومنٹس ہوتے ہیں ان کی بات میں, وی ایگری ٹو ڈس ایگری, لیکن بڑا ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے بہت ساری چیزوں کا. تو وہ نون لیگ کی طرف سے کوئی ہوتا تو زیادہ بیانیہ اس طریقے سے. ایکچولی میم جو ہمارے ساتھ تھی نون لیگ کی, ان کو کوئی پرسنل ایشو تھا اس لیے وہ جوائن نہیں کر سکی, 5 منٹ پہلے یہ کلیئر ہوئی. آپ نے بتایا, بالکل صحیح بات ہے. میرے خیال میں ایز اے پیپلز پارٹیز ورکر آئی وڈ سے کہ ایک تو یہ خود اطاعت بننا
یہ کوئی گم بات نہیں ہے. ہم نے بھی ماضی سے سیکھا ہے. بہت ساری غلطیاں اپوزیشن کی پارٹیز سے بھی ماضی میں ہوئی ہیں, لیکن اب جو ہے اطاعت بنا ہے تو اس میں ہم کوشش یہی ہونی چاہیے اپوزیشن کی کہ کوئی بھی ایسا کمٹ یا ایسی چیز نہ آئے کہ اپوزیشن کی جماعت کے کسی کو ہرٹ کرے. خیر وہ بہت ساری چیزیں ہیں جس پر ابھی ہم نہیں جاتے, لیکن واٹ ایور ہی ہیز بین سیئنگ میاں صاحب, میرے خیال میں زیادہ تفصیلاً تو وہ بتا سکتے ہیں جو سامنے سے ہم سمجھتے ہیں. مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ بالکل سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن کو دیوار سے لگانے کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ سے کی طرف سے. خان صاحب بدلے کی بھاونا کو ہی لے کر بیٹھے ہیں. وہ انڈیا سے زیادہ ٹارگیٹ اپوزیشن کو کر رہے ہیں, اور یہ دکھنے میں بھی آ رہا ہے جس طریقے سے نیب جیسے ادارے ہوں یا دوسرے جو ہے ان کے وزراء آ کر بتا دیتے ہیں کہ کل فلاں وزیر کو اپوزیشن لیڈر کو جو ہے جیل میں ڈالا جائے گا. یہ تو ایک ہفتے کے اندر شیخ رشید صاحب اور دوسرے آ کر بتاتے ہیں. دیٹ از ویئرڈ. آئی مین دس از بیونڈ مائی امیجنیشن. سم ٹائمز آئی جسٹ آئی کانٹ کمپریہینڈ کہ یہ ان کو یعنی اتنا ڈیٹیل میں ساری چیزیں جو ہے میکرو مائکرو لیول تک پتا ہوتی ہیں. کوئی اسکرپٹڈ ہے کیا ہے؟ لیکن علم نجوم بھی تو ہو سکتا ہے نا سسی میم, کیا آپ کو غیب کی باتیں پتہ لگ رہی ہیں؟ یہ تو خیر پاکستان میں تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, تو یہ بھی اس دور میں تو یہ بھی کوئی انہونی چیز تو اس کو بھی میں نہیں سمجھتی کہ بہت ساری حوالوں سے کبھی کالے جادو کی بھی باتیں ہوتی رہتی ہے بیانیے میں, کسی کے کوئی کبھی سفلی علم کو بھی جو ہے پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے. لیکن یہ تو خیر میں مذاق میں کر رہی ہوں. اپوزیشن کا اس وقت یہ بیانیہ ہونا چاہیے اور ہے, اور میں سمجھتی ہوں اپوزیشن اس پر جمی رہے گی کہ جو آپ کا آئینی فریم ورک ہے اس میں اگر اپوزیشن کی پارٹیز اور بڑی پارٹیز ہیں, بہت بڑا بیک گراؤنڈ ہے, وہ سمجھتی ہیں کہ وہ چیزیں آئین کے برخلاف یہ حکومت کر رہی ہے, چاہے ہیومن رائٹس کی وہ وائلیشن ہو. نہیں سسی میم, میں اس طرف تو جا نہیں رہا. یہ تو بالکل آپ ٹھیک بات کر رہی ہیں. میں تو نواز شریف صاحب کے بیانے کی بات کروں جس میں وہ اداروں پر فوج کا نام لے کر, فوج میں کام کرنے والوں کا نام لے کر جب ایک بیانیہ بلڈ کریں گے تو جہاں ان کی شخصیت کو اور نون لیگ کو نقصان پہنچ رہا ہے, وہیں آپ کے جو اپوزیشن کا الائنس ہے کیا اس کو نقصان نہیں پہنچے گا؟ میرا سوال یہ تھا آپ سے. دیکھیں میں یہ بتاؤں کہ ہم اپنے مینیفیسٹو پہ الیکشن لڑ کر آئے ہیں. اب یہ میں کہوں کہ ہر جو بھی کوئی چیز کا کہہ رہا ہے اس کو میں کتنا اپوزیشن کی دوسری پارٹی سیکنڈ کرتی ہے نہیں کرتی, بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس میں ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی وہ رائے ہو اس کی. لیکن جو بڑا سینیریو میں بتا رہی ہوں, جو موقف جو ہے جو اس کا میں بتایا کہ غیر جمہوری جو بھی اقدام ہے اس حوالے سے اگر میاں صاحب کی بات اپوزیشن کی آواز بنتی ہے تو وہ ٹھیک ہے. اب زیادہ ڈیٹیلز وہ بھی وزیر اعظم رہ چکے ہیں 2 دفعہ, تو اب وہ کیا کیا شیئر کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں اس پہ تبصرہ نون لیگ کا ہی کوئی ممبر آ کر سکتا ہے. میں آ کر کچھ کہوں اور اس میں سے پھر ایسا تاثر ملے کہ ہم تنقید کر رہے ہیں تو یہ بھی مناسب نہیں لگتا. مناسب نہیں لگتا. بالکل باقی آئینی فریم ورک میں جو بھی ہمیں حق ہے کہ ہم احتجاج کریں, ہمیں حق ہے کہ پیسفل پروٹیسٹ کی طرف جائیں. یہی پی ٹی آئی تھی جو دھرنے بھی کرتی تھی, یہی پی ٹی آئی تھی وہ ہر شہر میں جاتی تھی اور کیا سلوگنز ہوتے تھے. Can't you remember that? I mean, obviously that is there. Everybody has seen that. بالکل صحیح ہے. کوئی ابھی تو بڑی اچھی بات ہے. اپوزیشن اگر کرنا چاہتی ہے تو آپ کو تو فیسیلیٹیٹر بننا چاہیے بجائے اس کے کہ آپ ان پر حالات و واقعات تنگ کر دیں. اور سسی صاحبہ کی بات کہ آپ کو پہلے پتہ لگ جاتا ہے کہ کون کس دن پکڑا جائے گا, کون کس دن ضمانت منسوخ ہو جائے گی, تو یہ سب باتیں آپ کو کیسے پتہ ہوتی ہیں سر؟ عدنان صاحب میں عرض کروں یہ مطلب بڑے لیم ایکسکیوزز ہیں کہ آپ کسی بھی شخص پر یہ کہہ دیں کہ جی اس نے زرداری صاحب بڑی پیشن کو یہاں کرتے رہے ہیں, منظور وسان صاحب کو بہت خواب آتے رہے ہیں کہ ابھی ماضی قریب کی بات ہے شیخ رشید صاحب ہو یا کوئی بھی ہو, تجزیہ مشاہدہ بہت ساری چیزیں دیوار پر لکھی نظر آ رہی ہوتی ہیں, سامنے دیوار پر لکھا ہوتا ہے کہ یہ ہونے والا ہے. اور جیسی دیوار ہے سر جڑی نظر ہی پی ٹی آئی والوں آ رہی ہے. نہیں میں تو عرض کر رہا ہوں دیکھو جی ایک چیزاں نظر آ رہی ہیں نے قریب کیسز جا رہے ہیں 12-13 سال تک کیسز چل رہے ہیں, کیسز قریب جا رہے ہیں. اب جب کیسز قریب جائیں گے تو کسی بھی لا پوائنٹ پہ ظاہر ہے لوگوں نے آگے بڑھنا ہے. میں عدنان صاحب ایک آپ کو چیز عرض کروں, میں آج بھی سمجھتا ہوں پاکستان کے سیاستدانوں کے لیے اب جو موجودہ جو کلاس ہے پولیٹیکل لوگوں کی یہ آلموسٹ اب 70 کی ایج میں ہے.
وہ زرداری صاحب ہوں یا نواز شریف صاحب ہوں, شہباز شریف ہوں, یا جو بھی لوگ ہوں, اللہ ان کو عمران خان صاحب بھی, میں عمران خان صاحب کی بات کر رہا ہوں, وہ بھی 70s. سب لوگ دیکھیں عمران خان کی پالیٹکس بالکل مختلف ہے. عمران نہیں, خان آپ 70s ایج کی بات کریں تو عمران خان صاحب بھی جی 70s میں. اچھا, عمران خان بالکل 70s میں ہے, لیکن عمران خان اپنی فیملی کو انجیکٹ نہیں کر رہے نئی لیڈرشپ کے لیے. یہاں تو سسٹم یہ ہے کہ جو لوگ یا اقتدار میں رہے, اب انہوں نے اپنی سیکنڈ جنریشن اور ساتھ تھرڈ جنریشن کو بھی مارکیٹ میں اتار دیا کہ جائیں جی آپ اس غلام ابن غلام قوم کے لیڈر صرف آپ لوگ ہیں, نئی لیڈرشپ پیدا نہیں ہو سکتی. میں سمجھتا ہوں آج بھی جمہوری لوگوں کے لیے بڑا موقع ہے کہ وہ اکٹھے بیٹھے, اس سسٹم کو چلنے دیں. چونکہ جب ایک عام آدمی یہ کوشچن کرتا ہے کہ میاں صاحب آپ تو کہتے تھے ووٹ کو عزت دو, آپ نہ ووٹ کو عزت دیتے ہیں نہ کوڈ کو عزت دیتے ہیں, بنیادی طور پر آپ نوٹ کو عزت دینا چاہتے تھے. یہ جو ٹرانزیکشنز ہوتی تھی, مطلب سندھ میں کوئی جی آئی ٹی بنتی ہے, اس میں جو بھی وہ بھولا اس مستری اور خالد چھلی والا اور جناب ان لوگوں کی ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں, کوئی اتنا بڑا لیڈر آنسر کرنے پر تیار نہیں ہے. میں زرداری صاحب سر, آپ کئی پیشوں پہ تو ہم وہ ان کو زرداری صاحب چلنا مشکل تھا, لیکن وہ آتے تھے, پیش ہوتے رہے, ہم خود دیکھتے رہے. سر زرداری صاحب کو اللہ تعالیٰ صحت دے, مجھے زرداری صاحب کی یا کسی کی صحت سے کوئی غرض نہیں. میں سوال یہ کر رہا ہوں کہ ایک بالکل ایسا شخص جس کا شناختی کارڈ یوز کر کے بلینز کی ٹرانزیکشن کی جا رہی ہے, سر وہ ثابت آپ لوگوں نے کرنا ہے نا, آپ کی پارٹی ہے, اب مجھ پہ الزام لگائیں گے تو سب کیا میں ثابت کروں گا؟ عدنان صاحب حکومت سسٹم ہے نا, کورٹ ہے, زرداری صاحب ہیں, نواز شریف صاحب ہیں, شہباز صاحب پہنچ رہے ہیں وہاں پہ. حکومت انویسٹیگیٹنگ ادارہ نہیں ہے. جو ادارے کام کر رہے ہیں, جب وہ ادارے ان کے گرد گھیرا تنگ کرتے ہیں, یہ جمہوریت کے لبادے میں چھپ کر کوشش کرتے ہیں کہ سمپیتھی گین کریں. عمران بھائی مجھے یاد ہے زرداری صاحب نے جب اے پی سی سے خطاب کیا تھا تو مولانا صاحب کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ مجھے پتا ہے کہ اس اے پی سی کے بعد سب سے پہلے میں پکڑا جاؤں گا اور مولانا صاحب آپ مجھ سے ملاقات کے لیے آئیے گا. لیکن سر سب سے پہلے تو شہباز شریف صاحب پہ سکنجہ کسا گیا, کیوں؟ دیکھیں ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ ثابت کیسے ہوگا, تو میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں, میں نے شہباز شریف صاحب کا پورا کیس پڑھا ہے. یہ جو 50 سے زیادہ والیوم ہے نا, یہ سارا بینک ٹرانزیکشنز کا ریکارڈ ہے. پاکستان کی تاریخ میں جو ٹی ٹیز کے سکینڈل ہیں جی, اور جو جعلی فیک اکاؤنٹس کے جو سکینڈلز ہیں, وہ اتنے زبردست سکینڈلز آج تک کبھی نیب کے ایف آئی اے کے ہاتھ لگے ہی نہیں. ان سکینڈلز کے اندر ایسا نہیں ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ پیسے کہاں سے آئے یا ہمیں جواب دیا جائے کہ یہ پراپرٹی کہاں سے بنائی. یہ اس کے اندر جواب نہیں ہے, اس میں سوالات ہیں. یعنی اس میں ایسا نہیں ہے کہ آپ جواب دیں گے, اس میں تو انہوں نے لا کے سارا کچھ سامنے رکھ دیا کہ سر یہ اکاؤنٹ آپ کے میں پیسے آئے ہیں, یہ فلاں جگہ سے چلے تھے, فلاں جگہ سے گھومے تھے, پھر فلاں بینک میں گئے تھے, پھر وہاں سے یہاں گئے تھے, اور یہاں سے ٹی ٹی لگ کے یہ آپ کی بیگم کے یا آپ کے بچے کے یا آپ کے اکاؤنٹ میں آ گئے ہیں, اور ان پیسوں سے آپ نے فلاں چیز خریدی ہے, فلاں گاڑی کی ڈیوٹی دی ہے, فلاں پراپرٹی خرید کے فلاں کے نام پہ کی ہے. یہ سارا ریکارڈ موجود ہے. جہاں پہ آپ کے پاس بینک ریکارڈ اکٹھا ہو جاتا ہے یا ٹرانزیکشن کے آپ کے پاس ریکارڈ آ جاتے ہیں, وہاں پھر آپ کے لیے بھاگنا اور چھپنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ شہباز شریف صاحب کا جو مقدمہ ہے یا جو ٹی ٹی سکینڈل ہے, اس میں اگر شہباز شریف صاحب کسی طاقتور حلقے نے ریسکیو نہ کیا تو شہباز شریف صاحب کبھی نہیں بچ سکتے, اس میں سے نکل نہیں سکتے, اس میں سے ضمانت نہیں مل سکتی, اور اس میں سزا ہونا جو ہے وہ پتھر پہ لکیر ہے. نہیں تو میں یہ سمجھوں اگر ریسکیو نہ کیا تو نواز شریف پہلے نااہل, مریم نااہل, اگر شہباز شریف ریسکیو نہ ہوا تو پوری پاکستان مسلم لیگ نون کا خاتمہ ہو جائے گا. نہیں, نون لیگ کا تو خاتمہ نہیں ہوگا, بڑی تگڑی جماعت ہے, بڑے اچھے لوگ ہیں اس کے اندر, بڑی زبردست جماعت ہے. پیپلز پارٹی کے اندر بڑے شاندار لوگ ہیں. یہ آپ سسی صاحبہ بیٹھی ہیں, ان کی آپ بات کریں, آپ ادھر قمرالزمان کارا صاحب ہیں پنجاب کے اندر, چودھری منظور ہے, بے شمار اور لوگ ہیں. میں نام لیتا جاؤں تو میں تھک جاؤں گا, صبح ہو جائے گی مجھے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے اچھے اور شاندار لوگوں کے نام لیتے لیتے. لیکن ضروری نہیں ہے کہ چند خاندان رول کریں. اگر کہیں پہ کسی سے کوئی غلطی ہوئی ہے اور قانون جو ہے اس کا شکنجہ کسا جا رہا ہے تو پارٹیاں چلتی رہتی ہیں, سیاست ہوتی رہتی ہے. کیا شہباز شریف صاحب کے بعد کسی اور کی گرفتاری ممکن ہے؟ میں جس کا خدشہ زرداری صاحب نے بھی ظاہر کیا تھا, میں نے اس لیے پوچھا آپ سے. گرفتاری دیکھیں, زرداری صاحب کا جو کیس ہے اس کو میں نے اسٹڈی کیا تھا اس دور میں, وہ کیس سے شہباز شریف صاحب کے کیس سے ملتا جلتا ہے, لیکن اس میں کچھ ابھی ایسے لاکس ہیں جو کھلنا باقی ہیں, اور انہی کا فائدہ زرداری صاحب لینے کی کوشش کریں گے. دیکھنا یہ ہے کہ ادارے کتنے اچھے طریقے سے اپنا کیس پریزنٹ کرتے ہیں, یا زرداری صاحب اور ان کے وکلا کتنے اچھے طریقے سے لڑتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, ایک بریک لے رہا ہوں میں, بالکل ٹھیک ہے, گاٹ دا پوائنٹ, ایک بریک لے لیں.
वेलकम बैक। शशि पालेजो साहबा, मुझे आपसे क्योंकि यू बिलोंग टू पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बिलावल साहब ने बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल भी प्ले किया अपोजिशन का, अगर हम चैप्टर खोल के देखते हैं इन 2 सालों में। और अब की बार जो दावे हो रहे थे वो इमरान खान साहब को हटाने के हो रहे थे, बड़ा टफ टाइम देने के हो रहे थे। लेकिन कल जो इमरान खान साहब का इंटरव्यू था उसमें बड़े कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा किसी में जुर्रत नहीं है कि मुझसे इस्तीफा ले सकें। और फिर जब एनआरओ की बात की गई तो उन्होंने कहा कि मैं हुकूमत छोड़ दूंगा, बादशाहत छोड़ दूंगा, पर किसी को एनआरओ नहीं दूंगा। तो वो तो लगता है कि अपोजिशन को कि किसी प्लान से, किसी मंसूबे से, किसी धरने एहतियात से खौफजदा नहीं है। ही इज टोटली रिलैक्स। बज़ाहिर हुक्मरान ऐसा इम्प्रेशन देते हैं, और वो जो खास तरह वो हुक्मरान जो हठधर्म होते हैं, हमेशा अपने आप को सही समझते हैं, ईगो में मुब्तला होते हैं, उनकी ईगो बहुत बड़ी होती है, लार्जर देन लाइफ, कि वो फिर वो अपनी बात को सही साबित करने के लिए आर्ग्यूमेंट्स भी ऐसे देते हैं कि पता नहीं चलता कि ये यूटोपियन बात हो रही है या वो वाकई। खैर, मेरे ख्याल में खान साहब जो है उनको रिव्यू करना चाहिए, उनको देखना चाहिए। इस वक्त जो है पाकिस्तान बहुत सारे हवालों से मुख्तलिफ इंटरनेशनल चैलेंजेस का सामना कर रहा है। इंडिया में भरभरत है, एक कश्मीर के हवाले से लेकर हमें अपना केस जानदार तरीके से रखना होगा, और उसमें हमें कोशिश हमारी यही होनी चाहिए थी खान साहब की कि अपोजिशन की बात को, उनके व्यू पॉइंट को, उनकी पॉलिसीज़ को भी वो साथ रखते, और एक इंटरनेशनल तौर पर जो है पाकिस्तान का एक भरपूर किरदार वो सामने आता, चाहे वो FTF वाली लेजिस्लेशन हो या कश्मीर के मामलात हो। उसमें उन्होंने हमेशा सिर्फ इदारों को भी यही यानी जताने की कोशिश की है एज इफ कि इनकी पार्टी ही जो है वो मोहब्बत वतन है, बाकी सब जो है, और हर वो पॉलिसी या अमल जहां वो कुछ बेहतर पॉलिसी से वो एक अच्छा वो क्रिएट कर सकते थे, या पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस के हवाले से हम देखें तो उन्होंने सिर्फ अपनी मार्क्स बढ़ाने के लिए अब किसको दिखा रहे थे मुझे नहीं पता। अवाम तो मुतमईन नहीं है। दवाइयों की प्राइसेस देखें आप, पेट्रोल की आए दिन प्राइसेस देखें आप, ओवरऑल आप महंगाई देखें आप फेडरेटिंग यूनिट्स के मसाइल देखें। कुछ क्रेडिट देंगी भी सही, 2 साल हो गए इमरान खान साहब को, कहीं लगा हो आपको कि यार हाँ इस डिपार्टमेंट में या इस सेक्टर में इमरान खान और PTI को मैं कुछ मार्क्स दे सकती हूँ या उनकी परफॉर्मेंस की तारीफ कर सकती हूँ? खान साहब ने एक अच्छे स्टेट्समैन होने का मौका गंवा दिया है। वो पहले तो पार्लियामेंट को अहमियत ही नहीं देते, सच्ची बात ये है। उनके पास बहुत बड़ा मौका था, वो वाकई क्रिकेट की तरह यहाँ भी मैदान मार लेते। वो अपनी मैच से अगर आगे निकलते, और वो जो मैंने कहा ना बदले की वो आग वाली, वो भाई वो आपने ठीक है, आपको लगा कि पॉलिटिकली आपको किसी ने अपोज किया था, उसको आपने जाती तौर पे इतना महसूस कर लिया नवाज लीग की हुकूमत में कि अब एक एक बंदे को चुन चुन कर आप, तो मुझे तो ऐसा लगता है अगर मैं पार्लियामेंट में तब भी होती मुझे तो ऐसा लगता है वो बच्चों की तरह वो लिस्ट बनाई हुई है कि भाई इस फलां को मैं ठीक इस तरह करूंगा, इसकी बारी अब ये आएगी, इसको जातियात में खींचूंगा। गॉट द पॉइंट। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही मैम, बिल्कुल सही। कोई सब जल्दी से एक कमेंट कि इमरान खान साहब के पास अच्छा मौका था, शशि साहब कह रहे हैं, लेकिन उनका टारगेट सिर्फ अपोजिशन है कि इसको पकड़ लो, उसको पकड़ लो, इसके खिलाफ केस बना दो। काश शशि साहब जो कह रही हैं इमरान खान साहब का मिजाज वही होता तो आज ये सब लोग सलाखों के पीछे होते, जो पाकिस्तान का कौमी सरमाया लूटने के बारे में एक जवाब नहीं दे सकते। इमरान खान साहब जैसा आजिज, इनकसार करने वाला और लोगों को अकोमोडेट करने वाला शख्स इनको कहां मिलेगा, चूंकि इनके मिजाज से हटकर है वो शख्स। वो पाकिस्तान उसकी प्रायोरिटी नंबर 1 है, पाकिस्तान की आवाम प्रायोरिटी नंबर 1 है, पाकिस्तान की इज्जत प्रायोरिटी नंबर 1 है। इमरान खान साहब ने 2 साल में कौन सा ऐसा काम किया है जो उनकी जात को कोई बेनिफिट पहुंचाओ? उन्होंने कौन से इवन फील्ड के साथ बराबर में कोई प्रॉपर्टी ले ली है? या इमरान खान साहब की किसके साथ जाती दुश्मनी है जो उनको खुदा ना खास्ता बदले की आग होगी? मैं समझता हूं पाकिस्तान की आवाम अब हर चीज से वाकिफ है। बिल्कुल पीपल्स पार्टी के बंधेरे नहीं भूले जो 2008 से 2013 तक पूरी कौम पर चाहे। मैंने 2 मुअज़्ज़िज़ पार्लियामेंटेरियन की जो अब की गुफ्तगू सुनी ब्रेक के बाद की, उसके बाद मुझे लगा ये जो हम ऑब्जर्व करते हैं प्रेस गैलरी में बैठ के, कि मुझे याद है कि नवाज शरीफ साहब खुर्शीद शाह साहब को जाके सलाम किया करते थे, हाथ मिलाया करते थे। इसी तरह मैंने शाहिद खाकान अब्बासी साहब को देखा
وہ اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ صاحب کو ہاتھ ملایا کرتے تھے. اسی طرح میں نے دیکھا گیلانی صاحب کو پریس گیلری سے بیٹھ کے وہ جب بھی آتے تھے اور ریگولر آتے تھے وہ اپوزیشن کے بینچوں کو ہاتھ ملاتے ہوئے ان سے گپ شپ کرتے ہوئے پھر اپنی سیٹ پر آیا کرتے تھے. میں نے عمران خان صاحب کو جب بھی دیکھا ہے وہ حکومتی بینچوں والی سائڈ سے انٹر ہوتے ہیں اور اپنی کرسی پہ چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. میں یہ سمجھاؤں, مجھے اگر چاہوں گا اس پہ آپ ایک کنکلوڈڈ ریمارکس اپنے ایک لفظ مجھے بھی کہنے دیں جلدی سے. جب اپوزیشن سے ہاتھ ملاتے تھے پوری قوم کے ساتھ ہاتھ ہی بھی اسی بات نے کیا ہے, یہ پوری قوم کو چونا لگایا انہوں نے ایک دوسرے سے ہاتھ ملا کر. عمران بھائی میں آپ کو بتاتا ہوں, میں نے عمران خان کو جتنا میں جانتا ہوں نا, اس کو ہنسی آتی ہے تو وہ ہنستا ہے, اس کو غصہ آتا ہے تو وہ غصہ کرتا ہے, اور اس کو چوٹ لگے تو وہ روتا بھی ہے. بڑا نارمل بیہیو کرتا ہے, میں نے یہ چیز نوٹ کی ہے. اس کی ٹریننگ نہیں ہوئی, یعنی اس کو یہ نہیں پتا کہ نیچے جھک کے کتنا جھک کے ہار پہننا ہے, ہاتھ کیسے ملانا. پولیٹیکل لوگ ایک کامنٹ کر دوں, ایک کامنٹ. پارلیمنٹ کے ایک لفٹ میں کھڑے سیکیورٹی گارڈ نے مجھے بتایا کہ عمران خان صاحب جب ایم این اے تھے, جب کبھی کبھی آتے تھے تو لفٹ میں خاموشی سے کھڑے ہوتے تھے, اوپر جاتے تھے, لفٹ کھلتی تھی, باہر نکل جاتے تھے, کبھی سلام نہیں کیا, ایون سلام کا جواب بھی نہیں. یہ ایک اس گارڈ نے مجھے بتایا, اور میرے ساتھ 3-4 اور صحافی بھی تھے جن سے اس گارڈ نے یہ تذکرہ کیا. اب آپ شروع کر دیجئے. میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ وہ بڑا نارمل بیہیو کرتا ہے. عمران خان اگر کہتا ہے نا کسی کو کہ یہ آدمی چور ہے اور یہ آدمی غلط ہے, اور یہ لوگوں کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ اس کو ووٹ نہیں دینا, اس کو نہیں ملنا, تو پھر وہ اس بات کو منافقت سمجھتا ہے کہ میں لوگوں کو تو کہہ رہا ہوں کہ اس کو ووٹ نہیں دینا, اس کو برا بھلا کہو, اس کی بات نہ سنو, یہ غلط آدمی ہے, اور میں جا کے ان کو کیوں ملوں پھر. یعنی یہ اس کا تھوڑا کیا اپوزیشن کو